Assalamu alaikum, guys. This is Muhammad Shazman Khan here. And last time we have discussed final tips for Presi example, main points of 3rd June plan, partition plan, a radically forward border investments. So this is actually a quiz. If you want, you can try or solve this quiz. And I'm going to review the timeline of Pakistan movement from 1906 to 1947. Let's paste it here. Okay, so basically there is a network issue. آپ تھوڑا سا ویٹ کریں. نیٹ ابھی آن ہو جاتا ہے پھر جو ہے نا اس کو جنریٹ کرتے ہیں. یار اصل میں مسئلہ کیا ہے نا، آپ یہ تقریباً جس ٹائم میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں آلموسٹ 6:20 PM ہو رہی ہے. تو نارملی کیا کرتے ہیں نا، وہ سولر آن اب تک سولر ہی چل رہا تھا، 6:20 ہو گئے ہیں. تو ان کو چاہیے تھا 6 بجے جو ہے نا یہ سولر آف کر دیتے. جیسے ہی اب دیکھیں نا سورج کی روشنی کم ہو رہی ہے تو یہ سولر ٹرپ ہو رہا ہے. جیسے سولر ٹرپ ہوا ہے اور لائٹ چلی گئی اور جس کی وجہ سے نیٹ بھی بند ہو گیا. اب تھوڑا سا ویٹ کریں، ابھی جو ہے نا میں واپدہ پہ کر کے آؤں. ابھی 1 منٹ میں جو ہے نیٹ آن ہو جاتا ہے تو آپ اس کو جنریٹ کرتے ہیں. آجا بھائی آجا. آ گیا بھائی. Let's refresh this tab. So we are going to review the timeline of Pakistan movement from 1906 to 1947. 1906, the creation of Muslim League, and 1947, the creation of Pakistan. So 1906, there is Shimla deputation. 35 prominent Muslim leaders, led by Sir Aga Khan, met Viceroy Lord Minto to demand separate electorates, established Muslims as a distinct political entity in British Indian statecraft. 1906 میں جو ہے مسلم نے اپنی ایک علیحدہ سیاسی پہچان بنائی. بیسیکلی سر آغا خان جو ہے نا وہ وائس رائے لارڈ منٹو سے ملے اور ان سے سیپریٹ الیکٹوریٹس جو ہے نا وہ ڈیمانڈ کیے. 1906 میں ہی فارمیشن آف مسلم لیگ ہوئی, فاؤنڈیڈ آن December 30 in Dhaka under نواب وقار الملک and نواب سلیم اللہ. Created the first national political platform dedicated to protecting Muslim rights. تو یہ بیسیکلی یہ پہلی نیشنل پولیٹیکل پلیٹ فارم تھا جس میں جو کہ مسلم کے رائٹس تھے ان کی پروٹیکشن کے لیے بنایا گیا تھا. تو اس کی جو فارمیشن تھی وہ December 30 کو ہوئی ڈھاکہ میں,
اور اس کے بانی جو تھے نواب وقار الملک اور نواب سلیم اللہ خان. منٹو مارلے ریفارمز انڈین کونسلز سوری اس کے دیکھ لیں 1909 میں جو ہے منٹو مارلے ریفارمز ہوئے. انڈین کونسلز ایکٹ 1909 officially granted separate electorates to Muslims. جو انڈین کونسل ایکٹ تھا 1909 کا اس نے آفیشیلی جو ہے سیپریٹ الیکٹوریٹس مسلمس کے لیے وہ گرانٹ کر دی. لیگلائز دا پرنسپل دیٹ مسلمز وار اے سیپریٹ پولیٹیکل کمیونٹی. تو اس سے یہ بات لیگل ہو گئی کہ مسلم جو ہے وہ ایک سیپریٹ پولیٹیکل پارٹی ہیں. 1913 میں جو ہے جناح جوائنز مسلم لیگ. 1913 میں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی. قائد اعظم محمد علی جناح جوائنڈ AIML آل انڈیا مسلم لیگ وائل ریٹیننگ کانگریس ممبرشپ. تو 1913 میں جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے مسلم لیگ کی شمولیت اختیار کی اور اس وقت وہ کانگریس کے ممبر بھی تھے. تو ایٹ اے ٹائم وہ کانگریس کے ممبر بھی تھے اور آل انڈیا مسلم لیگ کے بھی. Initiated the era of Hindu-Muslim unity and constitutional advocacy. تو یہ جو ایرا اب شروع ہونے والا تھا اس میں ہندو مسلم یونٹی اور کانسٹیٹیوشنل ایڈوکیسی. تو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے شروع میں تو ہندو مسلم یونٹی کے لیے بہت ورک کیا اور کانسٹیٹیوشنل ایڈوکیسی ایچ اینڈ ایوری تھنگ. وہ چاہتے تھے کہ مسلم اور ہندوز جو ہے نا آپس میں مل جل کر رہیں. قائد اعظم محمد علی جناح صاحب 1916 میں لکھنؤ پیکٹ ہوا. Historic joint agreement between Congress and the Muslim League negotiated by Jinnah. یہ ایک لکھنؤ پیکٹ 1916 میں ہوا. یہ ایک ہسٹورک جوائنٹ ایگریمنٹ تھا بٹوین کانگریس اینڈ مسلم لیگ. تو بیسیکلی یہ ایک جوائنٹ ایگریمنٹ تھا مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان جس میں اس کو نیگوشیٹ کیا قائد اعظم محمد علی جناح صاحب. Congress formally accepted separate electorate. Jinnah earned the ambassador of Hindu Muslim unity. تو شروع میں جو ہے وہ کانگریس نے سیپریٹ مسلم الیکٹوریٹس کو جو ہے ایکسیپٹ کر لیا اور اسی وجہ سے جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو ایمبیسیڈر آف ہندو مسلم یونٹی کا ٹائٹل بھی ملا. 1919 میں مونٹیگو کیلمسفورڈ ریفارمز. 1919 میں مونٹیگو کلیمسفورڈ ریفارمز ہوئے جس میں انٹروڈیوس ڈائرکی ان پروونسز ایکسٹینڈڈ سیپریٹ الیکٹوریٹس ٹو ادر مائنورٹیز. تو ڈائرکی کو انٹروڈیوس کروایا گیا پروونسز میں جس سے یہ ہے کہ پروونسز جو ہے نا خود مختار ہوں گے اور وہاں پر اپنی جو بھی پولیٹیکل پارٹی وہاں پر ون کرے گی وہ اپنی حکومت بنائے گی. تو ایکسٹینڈڈ سیپریٹ الیکٹوریٹس ٹو ادر مائنورٹیز. تو اس سے یہ ہوا کہ جو ادر مائنورٹیز تھی وہ بھی سیپریٹ الیکٹوریٹس ڈیمانڈ کرنے لگی. تو جبکہ اس کا اسٹریٹجک سگنیفیکینس اگر ہم پاکستان کے لیے دیکھیں تو یہ ٹوٹلی فلاپ ہو گئی. اچھا بعد میں خلافت موومنٹ ہوئی. ماس موبلائزیشن لیڈ بائی علی برادرز ٹو پروٹیکٹ دا آٹومن خلافت کیلفٹ آٹومن کیلف. Caliphate. Ottoman Caliphate. 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 Ottoman Caliphate. Ottoman Caliphate جو ہے mass mobilization led by Ali brothers to protect the Ottoman Caliphate. تو یہ جناب علی برادرز کی جانب سے ایک تنظیم شروع کی گئی, ایک مہم شروع کی گئی جس میں جو ترکی کی خلافت تھی اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو ہے برٹش سے مدد ڈیمانڈ کی گئی. بیسیکلی برٹش ہی جو ہے نا وہ خلافت عثمانیہ کے خلاف تھے اور وہی ختم کرنا چاہ رہے تھے. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ اس کی پروٹیکشن کے لیے کیا گیا. خلافت موومنٹ brought Muslim masses into active politics, demonstrated mobilizing power of religious identity. اس سے یہ ہوا کہ ریلیجیس جو آئیڈینٹی تھی مسلمس کی وہ ڈیمانسٹریٹ کی. انہوں نے اپنی پاور شو کروائی کہ مطلب کوئی بھی اگر ڈیمانڈس پوری نہیں کرتا تو ہم یہ چیزیں مطلب ظاہر سی بات ہے پروٹیسٹ میں یہی تو ہوتا ہے کہ جو جس کے خلاف پروٹیسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ
ان کے بھی کچھ حقوق ہیں, ان کی بھی بات مانی جانی چاہیے, اور اگر وہ نہیں مانتے تو ان کو کتنا نقصان مطلب ان سے پہنچ سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے اگر کوئی بندہ کسی فیکٹری میں کام کر رہا ہے, اگر وہ احتجاج کرتا ہے, کام پر نہیں جا رہا, تو فیکٹری کا بھی نقصان ہوگا نا, فیکٹری کی جو پروڈکشن بند ہو جائے گی. ٹھیک ہے. سملرلی the case is here. نہرو رپورٹ جو ہے نا وہ خلافت موومنٹ دیکھنے آپ 1919 میں شروع ہوئی گئی, اور منٹو ٹھیک ہے یہ بھی نہرو رپورٹ جو ہے وہ 1928 میں پیش کی گئی. پرپوزڈ یونٹری کانسٹیٹیوشن ریجیکٹڈ سیپریٹ الیکٹوریٹس اینڈ پروونشل اٹانومی. اس میں یہ تھا کہ یونٹری کانسٹیٹیوشن پرپوز کیا گیا, اور جو سیپریٹ الیکٹوریٹس تھے اور پروونشل اٹانومی تھی اس کو ریجیکٹ کیا گیا. ٹھیک ہے. اس نے جو ہے نا کمپلیٹلی شیٹرڈ ہندو مسلم یونٹی, پروو کانگریس ان ولنگ ٹو شیئر پاور. اس نے یہ ثابت کیا کہ جو کانگریس ہے وہ ہندو مسلم یونٹی کے لیے کبھی کام نہیں کرے گی, وہ صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے کام کرتی ہے, اور وہ پاور جو ہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہے. 1929 میں جناح نے اپنے 14 پوائنٹس پیش کیے. کاؤنٹر مینیفیسٹو ڈیمانڈنگ فیڈرلزم, 1/3 مسلم سینٹرل سیٹس اینڈ پروونشل اٹانومی. تو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے 1929 میں 14 پوائنٹس پیش کیے, جس میں جو ہے وہ نہرو رپورٹ کے جو ہے نا مطلب اس کے جو بھی پوائنٹس تھے ان کے کاؤنٹر آرگومنٹس پیش کیے. اس میں یہ بات قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے ڈیمانڈ کی کہ 1/3 جو ہے وہ سینٹرل سیٹس مسلمس کے لیے رکھی جائیں فیڈرل میں, اور پروونشل اٹانومی جو ہے وہ بھی مسلمس کو دی جائے. اس نے جو ہے مطلب جناح کے 14 پوائنٹس ان کی ڈیمانڈ کرنے کے بعد جو ہے فاؤنڈیشنل کانسٹیٹیوشنل سٹانس, یعنی کہ مسلمز نے اپنا سٹانس بتا دیا. ٹھیک ہے. اس سے جو اگلے ڈیکیڈ تھا اس کے لیے جو ہے نا مسلمز کا سٹانس جو بھی تھا نا وہ واضح ہو گیا. اس کے بعد 1930 میں جو ہے الہ آباد ایڈریس ہوا, علامہ اقبال پریزیڈینشیل ایڈریس پرپوزنگ کنسولیڈیٹڈ مسلمز ان اسٹیٹ ان نارتھ ویسٹ انڈیا. علامہ اقبال صاحب نے جو ہے وہ پریزیڈینشیل ایڈریس جو کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا تھا, اس میں نارتھ ویسٹ انڈین پروونسز کو ملا کر ایک نئی مسلم اسٹیٹ بنانے کا مشورہ دیا, اور انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا. فرسٹ فارمل آرٹیکولیشن آف اے سیپریٹ ٹیریٹرل نیشنل فوڈ فار انڈین مسلم. تو یہ پہلی بار تھا جب ایک کسی سیاستدان نے یا کسی بھی اسکالر نے آ کر پبلک میٹنگ میں, یعنی کہ ظاہر سی بات ہے جلسہ تھا, تو اس میں ایک سیپریٹ الیکٹوریٹ ڈیمانڈ کی, اور مسلمس کو بتایا کہ ان کے جو میجورٹی ایریاز ہیں ان کو سیپریٹ کر کے ایک سیپریٹ اسٹیٹ بنا دیا. تو اس سے جو ہے نا برٹش تک بھی یہ بات پہنچ گئی, اور ہندوز تک بھی یہ بات پہنچ گئی, کلیئر ہو گئی کہ مسلم جو ہے نا کبھی بھی کسی کی غلامی میں نہیں رہیں گے, اور وہ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ وہ برٹش کے سب کانٹیننٹ چھوڑنے کے بعد یا برٹش کے انڈر بھی ہندوؤں کی غلامی میں رہیں گے. ٹھیک ہے. تو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی جناب 1930 سے 1932 تک. یہ 3 راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوئی, بیسیکلی 3 لندن کانفرنسز ٹو ڈسکس کانسٹیٹیوشنل ریفارمز اینڈڈ ان ڈیڈ لاک اوور مائنورٹی رائٹس. تو بیسیکلی یہ 3 راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی, جس میں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب اور انڈین نیشنل کانگریس کے جو لیڈر تھے گاندھی صاحب, ان کو جو ہے نا مطلب اکٹھا کیا لندن میں, اور مطلب ان دونوں کو آپس میں متفق کرنے کی کوشش کی کسی بھی پوائنٹ پر, کیونکہ دیکھیں 1935 کا آگے جو ایکٹ بننا تھا اس کے لیے بھی یہ چیزیں ضروری تھیں کہ دونوں جو لیڈرز ہیں وہ کسی ایک پوائنٹ پر اکٹھے ہوں, تاکہ جو ہے نا فیوچر میں کسی بڑے مسئلے کا سامنا کرنا. ایکسپوز ڈیپ irreconcilable differences between Congress and minority leadership. تو اس نے جو ہے مطلب کانگریس اور مائنورٹی لیڈرشپ کو ایکسپوز کیا.